بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر تو مجھے، ولأخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر تو ہم دونوں کو، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اور تو ہے بہت بڑا رحم کرنے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، سینالہم غضب، ان قریب پہنچے گا انہیں غضب غصہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور یوں ہی نجزی المفترین بدلہ دیتے ہیں ہم گھڑنے والوں کو۔ ایمان والوں میں اور پرہیزگاروں میں اونچے معیار کے لوگوں کی یہ نشانی اور علامت ہے کہ وہ جب دین کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت اور کاوش کریں نا، اور انہیں کسی جگہ پر کسی اور کی کوتاہی نظر آئے، پھر بھی وہ اپنے پروردگار سے رحمت اور مہربانی طلب کر کے اپنے ذمے بات لیتے رہتے ہیں، یا اللہ شاید ہماری محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ سمجھے آپ؟ وہ بندہ جس کا عقل اور جس کا فہم اور جس کی دینداری پوری نہیں نہ ہوتی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اتنا ابھار کے پیش کرتا ہے کہ میں نے دین کو بڑی سپورٹ دی ہوئی ہے۔ یہاں دیکھیں غلطی کن کی تھی؟ حضرت موسیٰ کی بھی نہیں، حضرت ہارون کی بھی غلطی، بول لیں غلطی قوم کی جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، لیکن دعا پیغمبر کی کیا ہے؟ قال رب اغفر لی ولأخی، خدایا مہربانی کر مجھے بھی معاف کر۔ آپ کا تو قصور ہی کو نہیں، تو رات لینے گئے تھے نا، لیکن عاجزی دیکھیں، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر اور میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر۔ مولا ہمارے ذمے جو کام لگا تھا ہم نے وہ کیا، دعوت دی، مسئلہ توحید کو کھلے عام بیان کیا، اس کے باوجود بھی ہم کمزور ہیں، جیسے محنت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم محنت نہ کر پائے ہوں گے، اس لیے مولا میں اپنے لیے بھی
اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور میرے مولا وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، میں اپیل کر رہا ہوں اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ انت ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا تو ہے، تجھ سے بڑا شفیق کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ شفقت عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتے ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے پروردگار عالم کو چھوڑ کے بچھڑے کو معبود بنایا ہے، پہلی سزا سینالہم غضب، میں اللہ کریم کا غصہ ہے ان پر۔ دوسری سزا وذلہ، ان کو دنیا میں اللہ ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ غضب بھی ہے، ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہ جو من گھڑت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں، نئے نئے عقیدوں کو رواج و فروغ دیتے ہیں، میں اللہ ان گھڑنے والے لوگوں کو اور الزام تراشی کرنے والے لوگوں کو اسی طرح کی سزائیں دیتا ہوں۔ اب قرآن کریم کے چند مقام آپ سنیں۔ انبیاء کرام میں 2-4 پیغمبر نہیں بلکہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام ہیں، سارے کے سارے ایک ہی کام لے کر آئے، ایک ہی نسب العین لے کر آئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے پاک پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر اور رسول میں نے آپ سے پہلے مبعوث فرمائے، ایک ہی کام اور نسب العین تھا کہ وہ سارے پیغمبر دائی تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں، منت پکار کے لائق نہیں، پھیرے طواف نظر و نیاز کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، مختار کل نہیں، کوئی آدمی صحت و بیماری کا مالک نہیں، کوئی آدمی رزق و قحط پہ کنٹرول رکھنے والا نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ایک ہی نسب العین کے بیان کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی ناراضگی شرک والے مسئلے پر ہے، اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کو کسی اور مسئلے پر نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کل جب میں اللہ کے نبی نے معاشر میں سفارش کرنی ہے، اور اس وقت تک میں نے جنت میں نہیں جانا جب تک میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں موجود ہوگا۔ سفارش کرتا رہوں گا، اللہ بندوں کو نکالتے رہیں گے، حتیٰ کہ جس میں آدھی رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے بھی جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن میری امت کے لوگوں، اگر میری سفارش کی ضرورت ہے تو شرک نہ کرنا۔ سن رہے ہو؟ اگر تمہیں میری سفارش کی ضرورت ہے تو شرک نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑی نحوست اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جناب لقمان حکیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرا مقام ہے اللہ 18 پیغمبروں کا ذکر فرما کے اعلان کرتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 جلیل القدر پیغمبر بھی ذرہ برابر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں اللہ ان پیغمبروں کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ تیسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پاک پیغمبر اگر آپ بھی شرک کرتے میں اللہ آپ کے عملوں کو بھی برباد کر دیتا۔ چوتھا مقام ہے اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن میں اللہ شرک کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ پانچواں مقام ہے اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ میں اللہ نے جہنم بنا دیا۔ چھٹا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا سمجھو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر گیا، اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ساتواں مقام ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان مشرکوں کے لیے 70 بار بھی معافی مانگے میں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ آٹھواں مقام ہے اللہ فرماتے ہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں کوئی مر جائے نماز جنازہ میں نہیں جانا، لا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ جا کے حاضری بھی نہیں دینی۔ اور قرآن کا نامہ مقام ہے اللہ فرماتے ہیں لا تنکحوا المشرکات، بی بی مشرکہ ہے نکاح نہ کرنا، مرد مشرک ہے بیٹی مشرک مرد کو نہ دینا۔ 10واں مقام ہے اللہ کریم فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے لوگوں مشرک ناپاک ہے، مشرک نجس ہے، مشرک خبیث ہے، مشرک گند ہے، لہذا اسے مسجد حرام جیسی مقدس جگہ پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور 11واں مقام ہے اللہ فرماتے ان اللہ بریء من المشرکین، میں اللہ بھی میرا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے، میرا مشرک سے کوئی تعلق نہیں، میرے پیغمبر کا مشرک سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو صافح مشرکان فلیتوضأ او یغسل کفیہ، اگر کبھی مشرک سے آمنا سامنا ہو جائے آپس میں سلام ہو جائے فلیتوضأ، وضو کرنا کیا فَلْيَتَوَضَّأَ، وضو کرنا ہے، کیونکہ تمہارا ہاتھ مشرک کو لگ گیا ہے لہذا وضو کر لے، اگر وضو نہیں کرتا تو یغسل کفیہ، کم از کم اپنے ہاتھ تو دھو لیا کر۔ اتنا گند ہے
اتنی نحوست ہے، اتنی بدبو ہے، اتنی خباثت ہے کہ مشرک سے ہاتھ مل جائے یا وضو کر، وضو نہیں کرتا تو کم از کم ہاتھ دھو لیا کر۔ اور اللہ کے قرآن کا 12واں مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یمسو الا المطہرون، یہ جو قرآن ہے اسے پاک لوگ ہاتھ لگائیں گے، مشرک ناپاک ہے۔ اور امام بغوی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے لا یمسو الا الموحدون، قرآن کو توحیدی ہاتھ لگا سکتا ہے، مشرک ناپاک ہے، وہ پاک قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ 12 مقام میں نے پڑھ دیے، اور میرا خیال ہے اگر مذمت شرک پہ قرآن کی 1200 آیات بھی پڑھنی پڑے نا تو قرآن آیا ہی اس لیے ہے تاکہ کائنات کو کئی معبودوں سے بچائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو بھی معبود نہ بناؤ۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر زیادہ الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ معاشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے انت قلت للناس، عیسیٰ تم کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنانا، آپ نے کہا ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے جب اللہ یہ سوال کریں گے تو حضرت عیسیٰ تھر تھر کانپیں گے۔ دیکھیں جی، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر تو مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، اور داخل کر تو ہمیں اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو ہے رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب، انہیں پہنچے گا غصہ ان کے رب کا، وذلت، اور انہیں ذلت بھی پہنچے گی دنیا کی زندگی میں۔ پہنچ رہی ہے نا، پیروں کی قبروں کو چاٹ رہے ہیں، اس سے بڑی ذلت ہے کائنات میں؟ قبروں کا طواف کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ گندے کنویں میں جا کے ڈبکیاں لگا کے غسل کر رہے ہیں، اس سے بڑی ذلت ہے اس کائنات میں؟ یقین کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ نصیب فرما دی۔ ہمارے لاکھوں عمل، کمیاں، کوتاہیاں لاکھوں، لیکن مشرک آدمی ساری زندگی کے تہجد گزار، مشرک سے میری زندگی کا 1 گھنٹہ اللہ کی قسم ہے بہتر ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، 90 سال کے تہجد گزار مشرک سے میری زندگی کا 1 گھنٹہ بہتر ہے، کیونکہ وہ توحید والا ہے، وہ شرک والا۔ شکر کیا کرو۔ وہ ہمارے وہ سندھ میں دربار ہے، پنجاب میں بھی بڑے ہیں، ان کی بھی بڑے کارنامے ہیں۔
سندھ میں ہے تو اس کے ساتھ ایک گندا نالا، تو اس میں لوگ غسل کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ پیروں کا۔ اور میں نے سنا تھا نا آپ کو، یہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تشریف لائے نا راول پنڈی سے، بہت پرانی بات ہے، گاڑیاں نہیں تھی، شیخ کے پاس اپنی گاڑی رہی ہے، بڑے زمیندار آدمی تھے، تو شاید کہتے ہیں کہ آئے تو کہیں راستے میں ان کی گاڑی لگ گئی، آپ نے گاڑی چھوڑی اور کسی عام گاڑی پہ کہ میں نے بیان پہ پہنچنا، تو وہ گاڑی والے نے ایک دربار پہ یوں سلام پیش کیا، تو شیخ نے کہا ادھر کیا؟ کہتا ادھر مرشد ہے میرا۔ شیخ القرآن تو جانتے تھے ان درباروں کو، فرمایا مرشد نہیں ہے، تیرا مرشد تو فلاں علاقے میں دفن ہے، ادھر تیرے مرشد کا گدھا مرا تھا وہ مر۔ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، گدھا بھی تو عام نہیں نا، اس سے بڑی ذلت ہو سکتی ہے کائنات میں؟ پہنچے گا انہیں غضب تیرے رب کی جانب سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے ہیں افتراء کرنے والوں کو، الزام لگانے والوں کو۔